اور وہ جو گورنر تھا مصر کا عبداللہ بن سعد ابی سرا، وہ بھی حضرت عثمان کا بھائی لگتا تھا رشتے میں، اور یہ وہی تھا جو کاتب وہی مرتد ہو گیا ہوا تھا۔ سنن نسائی اور ابو داؤد میں حدیث ہے، اور حضور نے 4 بندوں کے لیے فرمایا تھا کہ یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہونا، انہیں قتل کر دینا ہے، یہ بھی لحاظ نہیں کرنا کہ غلاف کعبہ کے اندر ہے کہ کعبے کی حرمت ہے، ان کے لیے حرمت بھی اٹھ جائے گی۔ ان میں سے ایک بندہ تھا، حضرت عثمان نے اسے اپنے گھر چھپا لیا۔ سنن نسائی میں، ابو داؤد میں، یہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہوا ہے سب کچھ۔ اللہ کے حضور کے سامنے پروڈیوس کر دیا، کہا یا رسول اللہ میرے کہنے پہ اسے معاف کر دیں۔ اب یہ تو بنتا ہی نہیں تھا، جب اللہ کے نبی کا حکم آ گیا تو وہ تو سب سے اوپر ہے۔ اب حضور کو غصہ تو آیا، ناراضگی تو ہی، آپ نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا۔ حضور کے غصے کا اظہار بس اتنا ہی ہوتا تھا، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی، آپ چہرہ انور پھیر لیں۔ حضرت عثمان دوسری طرح سے آیا، یا رسول اللہ میرے کہنے پہ معاف کر دیں۔ ٹھیک ہے، 3 دفعہ ریکویسٹ کی، آپ چہرہ پھیرتے رہے، 4تھی دفعہ حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ وہ جب حضرت عثمان اس کو لے کے خوشی خوشی وہاں سے نکل گئے، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اسے قتل کر دیتا؟ جب تم دیکھ رہے ہو کہ میں اپنا چہرہ انور پھیر رہا ہوں تو تم اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے تھے کہ اس کو نہیں چھوڑنا؟ کاتب وحی تھا، کاتب وحی مرتد ہونے کا مطلب ہے کہ حضور کی نبوت کو چیلنج کیا اس نے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے۔ جس طرح بخاری مسلم میں ہے کہ ایک کاتب وحی کہتا تھا کہ محمد کو تو کچھ پتہ نہیں، جو میں لکھ دیتا ہوں وہی قرآن ہوتا ہے۔ ہاں، تو حضور کو اتنا غصہ ہے، آپ نے فرمایا یہ مر گیا، زمین اسے قبول نہیں کرے گی۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کو دفناتے تھے، زمین اٹھا کے پرے پھینکتی تھی۔ یہ معجزہ لوگوں نے دیکھا، اور لوگوں میں مشہور ہوا کہ شاید یہ رات کے وقت حضور کے ساتھی اسے نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ انہوں نے بہت گہری قبر کھودی، پہرا دیا، پھر لاش صبح باہر پڑی ہوئی تھی۔ پھر ان کو پتا چل گیا کہ بھائی یہ اس نے حضور کی نبوت کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے۔ یہ ہونا ضروری تھا، کیونکہ قرآن کے اوپر ہی تو سارا ایک معاملہ چل رہا تھا۔ اگر قرآن ہی ڈاؤٹ فل ہوتا ہے تو پھر نبی علیہ السلام کی نبوت تو سٹیک پہ لگ جانی تھی۔ وہ بھی کاتب وحی تھا، اور اس نے سورہ آل عمران، سورہ بقرہ حضور سے پڑھی ہوئی تھی۔ یہ لوگ کاتب وحی کو فضیلت کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ 2 کا تو میں نے آپ کو حال بتا دیا ہے، ایک مرتد ہو کے مرا اور لاش اس کی باہر نکل آئی، اور دوسرے کو حضور نے کہا یہ غلاف کعبہ میں چھپا اسے قتل کر دینا، عبداللہ بن سعد ابی سرا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب تم دیکھ رہے ہو کہ میں چہرہ اقدس پھیر رہا ہوں تو اسے مار کیوں نہیں دیا تم نے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ایک دفعہ ہمیں آنکھ سے یوں کر کے اشارہ کر دیتے نا تو ہم اسے نہ چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا نبی کے لیے شایع نہیں کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے۔ نبی کے اخلاق اتنے بلند درجے کے ہیں کہ وہ اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتا کہ وہ آنکھوں سے اشارے کرے۔ ٹھیک ہے، جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے یا بادشاہ بنے، اس وقت بھی عبداللہ بن سعد ابی سرا یہ زندہ تھا، لیکن یہ حضرت معاویہ کے ساتھ پھر نہیں ہوا۔ اللہ نے اس کی کوئی نیکی قبول کر لی، آخری زندگی اس کی بڑی اچھی گزری ہے۔ یہ اس کو پوری گیم سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سارے کا سارا جال جو بنا گیا نا یہ بنو امیہ نے حکومت کے لیے کیا، تو یہ پھر گمنامی میں پھر مرا ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ باقی ہم تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتے ہیں، ظاہر نبی الاسلام کی رسپیکٹ کی وجہ سے۔ اسی لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت میں یہ ساری چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، اور ہم نے وہ مقدمہ احادیث سے ثابت کیا۔ یہ سب کچھ احادیث کے اندر لکھا ہے۔ ابھی نئی خلافت و ملوکیت پرنٹ ہو کے آئی ہے، اس میں تخریج بھی ہوئی ہے، جہاں احادیث کے حوالے تھے وہ بھی انہوں نے لگائے ہیں، جہاں اہل سنت کی جو بڑی بڑی صحابہ پہ کتابیں ہیں نا، الاستیاب ابن عبد البر کی، ابن اثیر کی اسود الغابہ، اس کی شرح ابن حجر کی الاصابہ، وہ سارے ریفرنسز لگائے ہیں، تاریخ طبری کے، ابن کثیر کے، بخاری مسلم، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں جو چیزیں موجود تھیں وہ بھی وہ پوری نئی پرنٹ ہو کے آ گئی ہے۔